دیکھیے میں نا کچھ چیزیں پہلی دفعہ بولتا ہوں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیمبر ورک شروع کر دیا تھا نا عمرتاب بندیال صاحب کے دور میں, تو مجھ معمولی صحافی کو چیزیں پتہ چلتی تھیں, میں چپ رہتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ یار ایک بندہ بیٹھا ہوئے چیمبر میں, میں کیسے کہہ دوں کہ وہ کل کیا کرنے جا رہا ہے. کل جب وہ کچھ کرے گا تو میں اس دن بات کروں گا نا کہ یہ تو وہی ہے جو میں سن رہا تھا. اور اگر وہ نہیں کرتا وہ چیز, ہو سکتا ہے لائک اٹس فار ایگزامپل شہزاد میں آپ کو آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگ جاتا ہوں, آپ سے رابطے شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے کوشش کی, میں نے لفٹ نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے لفٹ نہیں کرواتے. لیکن اے بی سی کو پتا چل رہا تھا کہ یار اسد شہزاد سے رابطے تو کرتا ہے. ٹھیک, اب ہو سکتا ہے آپ مجھے لفٹ نہ کروا رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ مجھے گھاس نہ ڈال رہے ہوں, جو چیزیں میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں آپ آنے والے دنوں میں وہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس بنیاد پر آپ کے اوپر الزام لگا دوں کہ آپ اسد علی طور سے رابطے میں آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں نے ویٹ کیا کہ وہ عملی طور پہ بھی تو وہ کمپرومائز نظر آئے نا, تو پھر بات کروں گا. اور میں یہ بات ان کے اوت سے 10-15 دن پہلے میں نے کہنی شروع کر دی تھی کہ یہ چیزیں ہوں گی, الیکشن, ٹھیک ہے. اور 2 اور چیزیں تھیں, لاپتہ افراد کا مسئلہ, اور 3 چیزیں میں نے کہی تھی, forgetting the third thing. میں نے کہا ان 3 چیزوں کے اوپر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹ کروں گا جب وہ چیف جسٹس بنیں گے, کہ وہ کہاں پر مجھے کھڑے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں انہی پر سن رہا تھا سب کچھ کہ کیا چیز چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ آئے مہینہ 1.5 بعد میں نے دیکھنا شروع کیا گیا تو سب کچھ وہی شروع ہو گیا جو سن رہے تھے, جو پتا چل رہا تھا ذرائع سے, جو کہانیاں ہم سینہ بسینہ چلتی ہم تک آ رہی تھیں, یہ تو منوان وہی ہو رہا ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا میں کرتا کہ نہیں یار میرا ماضی میں نے تو سو کالڈ ساتھ دیا ہوا ہے, تو اب میں کیا کروں. چلے میں اپنے تمام جو میں نے کہانیاں سن رکھی ہیں, جو ذرائع نے بتا رکھی ہیں, میں ساری کہتا ہوں جی جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اسد علی طور کا کوئی کسی قسم کا ان سے رابطہ نہیں ہے. اسد علی طور اور وہ سیم پیج پر نہیں ہے. وہ کون ذرائع؟ نہیں میں, اچھا بوائز, ٹھیک ہے, بوائز اور ٹھیک صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے جی کوئی رابطہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ایسا. اور وہ جو صاحب ہے وہ ماضی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ان تمام معاملات کے اوپر کبھی آسما جہانگیر کانفرنس میں جا کے تقریریں کرتے تھے, کبھی کہیں کرتے تھے, کبھی کورٹ میں بیٹھ کے ڈیسنٹنگ نوٹس لکھتے تھے بڑے لمبے چوڑے, ٹھیک ہے. اصولاً جب وہ صاحب کنٹرولنگ پوزیشن پر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی سٹی گم ہو جانی چاہیے تھی کہ 17 ستمبر سے 1 دن پہلے تک 16 ستمبر تک ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب محتاط ہو جو, یہ آ گیا ہے, کوئی بھی ایسی پیسی ہینکی پھینکی کی تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو چپ ہو جاؤ. لیکن ان کی تو دیدہ دلیری بڑھ گئی. ان کو یہ کانفیڈنس کہاں سے حاصل ہوا, مجھے یہ سمجھائیں کہ ان کو یہ کانفیڈنس کیسے حاصل ہوا کہ اب ہم شہزاد غیاث کو ٹھڈے مارے, چپیڑے مارے, سڑکوں پہ گھسیٹے, ویڈیوز بنے, ہم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. تو آپ آئیڈیاز دے رہے ہیں ان کو, یہ تو آپ خواہشات کا اظہار کر دیا آپ نے, یہ تو اور وہ بندہ بیٹھا ہو, یہ کانفیڈنس ان کو کس بنیاد پہ حاصل ہوا کہ یہ شخص کچھ نہیں کرے گا, اور وہ شخص کچھ کر رہا بھی نہیں. یہ کانفیڈنس کیسے حاصل ہوا؟ بلکہ اس شخص نے آ کے پہلے تو چلے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید گلزار ڈاکٹرائن ہے کہ جس چیز سے اسٹیبلشمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کیس کو لگاؤ ہی نہ, اس کیس کو اٹھاؤ ہی نہ. ہمیں لگا پہلے وہ ڈاکٹر